إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی تلاوت اس سے قبل ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائی تھی اور مضمون درمیان میں ادھورا رہ گیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ یہ عام موضوع تھا، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کو اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ تو آج کے درس میں اسی موضوع پر قرآن کریم کی جو آیات ہیں آپ کے سامنے معروضات رکھی جائیں گی۔ میں معروضات سے پہلے آپ کے سامنے ایک اچھے پہلو کا تذکرہ اور نشاندہی کر دوں۔ آج کا دور میڈیا کا دور ہے اور نیٹ کا دور ہے۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی آبادی نوجوانوں کی ہے اور نوجوانوں میں 90% نوجوان موبائل استعمال کرتے ہیں، اور عالمی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فحش مواد دیکھنے والا جو طبقہ ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں کا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کچھ ایسے نوجوان پیدا کر دیتا ہے جو خیر کے کاموں میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک ہونہار شاگرد ہیں، بڑے زیر پرجگت عالم ہیں، مولانا محمد داؤد سرازی۔ ان کی سربراہی میں چند نوجوانوں پر مشتمل ایک پینل ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ نیٹ پر تمام اور اکثر و بیشتر اپنے مسلک کے علماء کا جو درس قرآن ہو، درس حدیث ہو یا کوئی عام تقریر یا موضوع ہو، اس کو نیٹ پر ڈال دیتے ہیں کہ شاید برائی کی طرف چلتے چلتے کوئی اچھائی کی ایک بات کو بھی سن لے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اور جوانی کے عالم میں خیر کی طرف بڑھنا، خیر کا معاون بننا، یہ اللہ کی طرف سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو ہمارے آج یہ بھی ایک ہونہار طالب علم ہے کاوش فاروقی، یہ اس کام کے ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار ہیں، اور یہ اکثر و بیشتر مساجد میں درس قرآن کو نیٹ کے ذریعے عام کرتے ہیں۔ اصل تو اللہ کے دین کی تشہیر ہے، وہ جس انداز سے بھی ہو۔ قرآن عظیم نے تذکیر بایام اللہ، انبیاء کی قوموں کا تذکرہ کر کے آخر میں یہ بات کی تھی کہ یہ سارے کے سارے تذکرے واقعات اس آدمی کو، اس قوم کو، اس طبقے کو فائدہ دیں گے لمن خاف عذاب الآخرہ، جو اللہ کے عذاب سے، آخرت کے دن سے ڈرتا ہو۔ جس کے دل میں ڈر نہ ہو، ساری زندگی وہ واقعات کو سنتا رہے گا، لیکن یہ ان کے لیے عبرت، نمونہ اور سبق نہیں بنے گا۔ اب وہ کون سا طبقہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف ہے؟ تو اس آیت میں انسانوں کی تقسیم کی گئی۔ فرمایا یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ، قیامت کا منظر پیش کیا کہ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، اور جو بھی بات کرے گا وہ اللہ کے حکم سے کرے گا۔ فمنہم شقی و سعید، جو لوگ وہاں ہوں گے ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ سعادت مند ہوں گے۔ انسانوں کی گروہ یا بدبختوں کا ہے یا سعادت مندوں کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بدبخت انسانوں کی پہچان کیا ہے اور نیکبخت انسان کی پہچان کیا ہے؟ نیکبختی اور بدبختی ایک دنیا کے لحاظ سے اور ایک دنیاوی لحاظ سے ہٹ کر اخروی لحاظ سے، دینی لحاظ سے۔ دنیاوی لحاظ سے لوگ نیکبختی اس کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر دولت ہو، دولت کی فراوانی ہو، کار کوٹیاں، ڈالر ہو اور عیش و عشرت کے سارے سامان ہو، تو وہ اس کو اپنی نیکبختی سمجھتے ہیں۔ اگر نیکبختی اس چیز کا نام ہے تو پھر یہ چیزیں اللہ نے مشرکوں کو، کافروں کو، مریدوں کو دے رکھی۔ ان کے پاس سب
آسائش کی چیزیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری کی ساری چیزوں کا تعلق نیک بختی سے نہیں ہے۔ نیک بختی اور بدبختی کا تعلق کسی اور موضوع سے ہے، اور وہ ہے اخروی اور دینی لحاظ سے۔ دینی لحاظ سے نیک بختی اور بدبختی کا جو فرق ہے وہ بنیت الطالبین میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 فرق بیان کیے۔ فرمایا نیک بخت اور بدبخت آدمی کی 4 علامتیں ہیں۔ ان 4 علامتوں میں جس کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں وہ نیک بخت ہے، جس کے اندر نہ پائی جائیں وہ بدبخت ہے۔ فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ اور دل کے درمیان ہر وقت نیکبانی کا فریضہ ادا کرتا رہتا ہے۔ بات تھوڑی سی گہری ہے، تھوڑی سی مشکل ہے سمجھنے کی۔ یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ پہلی علامت انسان اپنے دل اور اللہ کے درمیان نیکبانی کا فریضہ ادا کرتا رہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وقت اپنے دل کو رب کی طرف موڑتا رہے، ہر وقت اپنے دل کو رب کی طرف راغب کرتا رہے۔ دل خود رب کی طرف جو راغب نہیں ہوتا، کیوں؟ کہ اس وقت یہ دل ایک جسم کے ساتھ مادی دنیا میں عیش چاہتا ہے، لیکن اس کو مادی دنیا کی عیش و عشرت سے ہٹا کر رب کی طرف موڑنا، یہ نیک بختی کی پہلی علامت ہے۔ اب نیکبانی کا جو فریضہ ہے کہ دل کو رب کی طرف موڑنا، دل کی نیکبانی کرنا، دل اور اللہ کے درمیان یہ فریضہ ادا کرنا کہ دل اللہ سے دور نہ ہو۔ یہ دل اللہ سے دور کب ہوتا ہے؟ تو امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیں، دل کی مثال ایک اندھیرے گھر کی، اور یہ انسان کا وجود اندھیرا گھر ہے، اس کے اندر ایک چراغ ہے، دل کی مثال اس چراغ کی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت، اللہ کی دی ہوئی روشنی، اللہ کا دیا ہوا کلام، یہ اس چراغ کا نور ہے۔ اگر کسی دل میں اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا نور نہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایسا مکان جو بالکل اندھیرے میں ہے اور اس میں کوئی روشنی نہیں، اس کے اندر جانے سے انسان کو وحشت ہوتی ہے۔ دل باش وہ کہلاتا ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کے کلام کی روشنی نہ ہو، چاہے اللہ کے کلام کے معنی کی روشنی ہو یا الفاظ کی روشنی ہو، لیکن یہ نور اللہ کے کلام کا دل میں جلتا رہے گا، روشنی کرتا رہے گا، تو یہ انسان اللہ کے اور دل کے درمیان نیکبانی کا فریضہ ادا کرتا رہے گا۔ دل اللہ کی طرف راغب رہے گا، ادھر مڑے گا پھر موڑ دے گا، پھر وہ ہٹے گا پھر موڑ دے گا، پھر غفلت کرے گا پھر موڑ دے گا۔ نیکبانی کا فریضہ کہتے ہی اسی کو ہے۔ اب یہ نیکبانی کا فریضہ مسجد میں ادا ہوتا ہے؟ نہیں۔ خانقاہ میں ادا ہوتا ہے؟ نہیں۔ مدرسے میں ادا نہیں۔ یہ 24 گھنٹے یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ گھر کے اندر بیٹھا ہے تو گھر کے اندر وہ اپنے گھر والوں سے جو بات چیت کر رہا ہے اس میں بھی اس کا تصور یہ ہو کہ میرا رب کا حکم ہے کہ میں اپنے آل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر داخل ہو تو بس لوگ سمجھے ایک چیتا اور شیر آ گئے، سب کو چین پاڑ کھا جائے گا، سناٹا چھا جائے۔ یہ نیکبانی نہیں ہے، یہ دل کی سختی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ یہ دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، وہاں جائے تو اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے آل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کروں، خیر کا معاملہ کروں، نرمی کا معاملہ کروں، اور آل و عیال کے اندر کسی بے دینی کی بات کو دیکھتا ہے، کسی رسم کو دیکھتا ہے تو ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دے کہ ہاں کیسا کفر میرے گھر میں نہیں، اس کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، محبت اور شفقت کے ساتھ اس کو واپس اپنی طرف راغب کرے۔ فرمایا نیک بختی کی پہلی علامت یہ ہے۔ فرمایا نیک بختی کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہے اور شیطان کو ناراض کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہے۔ اور کس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے اور
زندگی گزارے، اس فرق کے ساتھ وہ زندہ رہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں اس وقت میں بیٹھوں گا میرا شیطان اور نفس تو خوش ہو جائے گا، لیکن میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ وہ رب کو ناراض کر دیتا ہے، نفس اور شیطان کو خوش کر دیتا ہے۔ فرمایا نیک بختی کی علامت نہیں پائے گی۔ نیک بختی یہ ہے کہ وہ اس وقت سوچے میں وقتی طور پر اپنے آپ کو تو خوش کر رہا ہوں، شیطان کو تو خوش کر رہا ہوں، لیکن میرا رب کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی قدر و قیمت دل میں ہے نہیں ہے۔ معلوم کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کسی بھی کام میں مصروف ہو، جب اذان ہو جائے تو آپ کا دل آپ کو کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کا دل آپ کو کہتا ہے کہ بس اب تیرے لیے اور کوئی کام حلال نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو اللہ کی طرف پہنچ جائے کیونکہ رب نے تجھے بلایا، تو یہ نیک بختی ہے۔ دل کہتا ہے صبر کر، ادھر نہیں تو ادھر، ابھی نہیں تو بعد میں، فرمایا یہ بدبختی۔ اسی بدبختی پر تو میں نے جمعے کے دن ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کو معراج میں دکھایا گیا کہ جو لوگ نمازوں میں سستی اور کالی کرتے ہیں ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جاتا ہے۔ تو کسی نیک بخت کا سر تھوڑے کچلا جائے گا، جو بدبخت ہوگا سر اسی کا کچلا جائے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اذان کی آواز کے بعد اپنی مرضی سے نماز پڑھنا یہ بدبختی ہے، اور اذان کے آواز پر نماز پڑھنا یہ نیک بختی ہے۔ فرق بہت معمولی ہے، لیکن اس فرق کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا نیک بختی کی تیسری علامت یہ ہے کہ انسان جو کام بھی کرے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے، اس کے اندر اخلاص ہو، ایسا اخلاص کہ وہ اخلاص اس کو وہاں تک پہنچا دے جہاں اس کا وام و گمان بھی نہ ہو۔ اور وہ اخلاص کہاں سے آتا ہے؟ وہ اخلاص آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جس میں نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل آتے ہیں صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے، اور جبرائیل سوال کرتے ہیں مال احسان، اے اللہ کے نبی بتائیے احسان کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ معاملہ کب آتا ہے؟ یہ معاملہ اس وقت آتا ہے کہ انسان کی آنکھیں بند ہوں یا کھلی ہوں، آنکھوں کے سامنے کوئی اور نظارہ ہے لیکن اس کی بصیرت کہہ رہی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب کسی حال میں مجھ سے غافل نہیں ہے، میرا رب میرے ارادے کو میرے عمل کو وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو وہ جو ہے نگرانی کر رہا ہے۔ نیک بختی کی یہ تیسری علامت ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ علامت نہ ہو وہ بدبخت ہے۔ اور فرمایا نیک بختی کی چوتھی علامت، فرمایا چوتھی علامت مراقبہ نفس۔ مراقبہ نفس کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو ہر وقت یہ جگاتا رہے، بتاتا رہے، ترغیب دیتا رہے کہ نفس مجھ سے آسانی چاہتا ہے، میں اس کے کام میں اس کے دام میں آیا تو میں اللہ کے کام کرنے ہی رہوں گا۔ کیسے آسانی چاہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے غافلو، نفس کی مان کر چلنے والو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ اور سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو، اپنے آل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے بچانے کا پہلا راستہ یہی ہے کہ انسان ہر وقت یہ سمجھے کہ میں فضول اور عبث نہیں آیا، اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیے اور میرا نفس اور شیطان مجھے کس مقصد میں لگا رہا ہے۔ فرمایا یہ چار علامتیں جس میں پائی جائے وہ نیک بخت ہے، جس میں یہ چار علامتیں نہ پائی جائے وہ بدبخت ہے، چاہے وہ ساری زندگی آنکھ بند کر کے اللہ کو یاد کرتا رہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ چار صفات نہیں آئی تو اس نے اپنے نفس کو اور خدا کو اور شیطان کو اور اخلاص کو پہچانا نہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اب تعریف کرتے ہیں اللہ پاک نیک بخت کیا ہوں گے، بدبخت کیا ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ دوزخ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے وہاں چیخنا ہے، وَشَهِيقٌ، اور رونے کی آواز ہے۔ فرمایا زفیر گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو بہت اونچی ہوگی،
اور شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو آخر میں جائے تو بالکل کمزور ہو جاتی ہے. تو جہنمی جب جہنم میں جائے گا تو عذاب کی شدت سے چیخے گا، اور چیختے چیختے جب اس کی ہمت ختم ہو جائے گی تو چیخنے کی آواز کم ہو جائے گی، پھر شدت محسوس کرے گا، پھر چیخے گا. لہم فیہا زفیر و شہیق. دیکھیں اللہ شفیق ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ کریم ہے. اللہ اپنے بندے کو ڈراتے نہیں، لیکن اپنے کلام میں یہ بات کہتے ہیں میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں چیخنا پڑے گا، میں بدبختوں کو کہہ رہا ہوں اے میرے بندو، جو میرے بندے وہ تو بدبخت ہو ہی نہیں سکتے، یہ وہ چیخیں گے جو شیطان کے بندے ہوں گے. کیسی تقسیم کی اللہ ہے. فرمائش بدبختوں کا ذکر کر کے کہا کہ ان کو چیخنا ہوگا. نیک بختوں کے لیے کیا کہا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. جو نیک بخت ہیں وہ تو جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے. وہ علماء کہتے ہیں زمین و آسمان تو قیامت کے وقت ختم ہو جائیں گے، تو پھر جنت میں کب تک رہنا ہوگا؟ وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس زمین کو، اس آسمان